آیت قرآن کے اندر موجود بھی ہے، تورات میں اور زبور اور انجیل میں بھی تھی. آیت آپ بھی ہیں، آیت یہ پہاڑ بھی ہیں، آیت یہ موسم بھی ہیں. اللہ کی نشانیاں جنہیں دیکھ کر اللہ سمجھ میں آئے. اور اگر ہم چاہیں تو ہمیں ہر لمحے ہر ذرے میں اللہ سمجھ میں آ سکتا ہے، اور نہ چاہیں تو ہم جو ہے وہ مکے بھی پہنچ جائیں تو اللہ نہیں سمجھتا. ایک صاحب ہمارے ساتھ حج پہ تھے، سارے رستے بڑی آرزو کا اظہار کہ جی حج پہ جا رہا ہوں. اور جب خانہ کعبہ کے اس صحن میں پہنچے تو سب تو سجدے میں کیفیت تھی ان سب کی کہ ایک اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. اور یہ صاحب پریشان تھے، بار بار میرے قریب آ کے بیٹھے، کبھی کسی کا کوئی مل نہیں رہا تھا کہ انہیں جواب دے. بالآخر میں نے دیکھا کہ مضطرب ہیں، شاید کوئی سوال کہنے لگے یہ جو کالی سی عمارت ہے یہ کیا ہے؟ تو بعض لوگ تو وہاں پہنچ کے بھی وہاں نہیں ہوتے، اور بعض لوگ یہاں رہ کر بھی وہاں ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو یہ سب اللہ کی آیات ہیں. تو جس طرح قرآن کی آیات اللہ کی آیت، اسی طرح انسانوں کی بھی دو قسمیں. میری یہاں تمہید مکمل ہوئی. انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، انسان محکم اور انسان متشابہ. انسان محکم اور انسان متشابہ. اچھا، انسان متشابہ بھی انسان ہوگا اور انسان محکم تو انسان ہے. قرآن مجید نے اسی انسان کو کبھی پتھر کہا ہے، انسان کو پتھر کہا ہے. اتنا اللہ نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ پتھر ہے. ہے عقل حجارہ او اشد قسوۃ، یہ پتھر ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. کبھی اسی انسان کو اللہ نے شیطان کہا ہے، شیاطین الانس والجن. قرآن میں اللہ نے انسانی شیطانوں کا ذکر کیا ہے. اسی انسان کو کبھی قرآن مجید میں اللہ نے حیوان کہا ہے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. پھر فوراً کہا بل ہم اضل، جانوروں سے پستر ہیں، اس لیے کہ انہیں جانور بنایا کب گیا ہے؟ انہیں جانور نہیں بنایا گیا تب یہ جانور ہو گئے، تو پھر اب یہ پستر ہوں گے ان سے. تو یہاں شیطان، پتھر، حیوان، اور پھر محکم اور متشابہ. محکم انسان، اب ایک انسان، ایک اچھے انسان، ایک تاریخ ساز انسان کی مجلس چہلوں میں، اس لیے میں نے یہ عنوان سوچا کہ میں اس پہ بات کروں، انسان محکم اور انسان متشابہ. انسان محکم، میں نے عرض کیا کہ کفر شناسی اگر ہو جائے تو اسلام شناسی آسان ہو جائے گی. اگر ہم انسان متشابہ کو سمجھ لیں تو ہمیں انسان محکم سمجھ میں آ جائے گا. ہم اگر انسان متشابہ انسان کون ہے؟ متشابہ انسان وہ ہے کہ جو مغالطات کا شکار ہو، مغالطات کا شکار ہو، مغالطے کا شکار ہے کچھ اور، سمجھتا کچھ اور ہے. وہ غلطی کا شکار ہے، اسے تشخیص دینے میں مشکل ہو رہی ہے، وہ تشخیص نہیں دے پا رہا. جی، مغالطہ یعنی عدم تشخیص یا تشخیص کا منفی ہو جانا، صحیح تشخیص کا نہ ہونا، اسے مغالطہ کہا جائے گا. مغالطے کی پھر دو تصویریں بنے گی. آئیے شاہ صاحب، مغالطے کی پھر دو تصویریں بنے گی، مغالطہ عملی اور مغالطہ علمی. بعض اوقات انسان علمی، تھک تو نہیں رہے میری، اکتا تو نہیں رہے، مغالطہ علمی طور پر ایک بات اس نے سمجھی ہے، 10 سال بعد جا کے معلوم ہوگا کہ وہ غلط سمجھے بیٹھا تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سمجھ گیا ہوں، اور جبکہ وہ نہیں سمجھا. اور اس اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اس علم سے استفادہ کرتے ہوئے فیصلے لے رہا تھا، قدم اٹھا رہا تھا، معاملات طے کر رہا تھا، اور ایک انبار لگ گیا غلطیوں کا، انبار لگ گیا نقصانات کا. وہ مغالطہ علمی کا شکار ہے. کچھ ہیں جو مغالطہ عملی کا شکار ہے، سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، جبکہ وہ صحیح نہیں کر رہا ہوتا. کبھی اللہ کرم کرے تو اسے توجہ کوئی دلانے والا مل جاتا ہے کہ اسے بتا دے کہ تم غلط کر رہے ہو، اور اگر اس کو یہ توفیق حاصل نہ ہو تو وہ ساری زندگی مغالطہ عملی کا شکار رہتا ہے.
میں زیادہ گہرائی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا جو اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کے مطابق زندگی گزاریں وہ مغالطہ عملی کا شکار ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور یقین بالیقین یقین رکھیں میرے محترم سننے والوں کے ذریعے سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ جو علم ہر جگہ سے تو لیتے ہوں مگر علی سے نہ لیتے ہوں، جو علم ہر جگہ سے لیتے ہوں مگر اہل بیت سے نہ لیتے ہوں، تو وہ مغالطہ علمی کا شکار ہے۔ وہ کسی ایسی جگہ ایسی بند گلی میں جا کے کھڑے ہوں گے جہاں سے پلٹنے کا رستہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہم اس قبیلے کے لوگ ہی نہیں ہیں جو بند گلیوں میں جاتے ہوں۔ ہم صراط مستقیم، سیدھا صاف سچا روشن رستہ، جی ہم کسی جگنو کے بہکنے پر نہیں بہکتے۔ میں ستاروں کی بات ہی نہیں کر رہا، جی ہمارے رستہ روشن ہے۔ اب یہ جو مغالطات علمی اور عملی کا شکار لوگ ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنے اطراف میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بس ان کو کسی طرح سے توجہ دلائی جائے تو وہ محکمات سے جڑ جائیں گے، مغالطات علمی اور عملی سے بچ کر وہ محکمات سے جڑ جائیں گے۔ مغالطہ عملی کی ایک مثال صغیر بھائی، میں مثلا 15 سال سے میری نماز شب قضا نہیں ہوئی، میں مثال دے رہا ہوں، میں اپنے اوپر رکھوں گا نا منفی مثالیں ساری۔ مثلا 20 سال سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور ایک مرتبہ میرا نفس موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، میں اندر سے پھولتا جا رہا ہوں کہ مجھ سے بڑا آدمی نہیں ہے۔ یہ مغالطہ عملی کے دروازے پر، میں مغالطہ عملی کے دروازے پر ہوں۔ لہٰذا جب کوئی شخص مجھے ایسا نظر آئے گا کہ جس کی نماز قضا ہو گئی ہو، یا جو مثال کے طور پہ عملی طور پر کوئی کمزور دکھائی دے رہا ہو، تو میں اسے نہ بولوں، خاندانی تربیت کی وجہ سے بولوں نہیں، مگر سوچوں گا ضرور جی کہ یہ تو ایسا ہی آدمی ہے، یہ اس کا میرا کیا مقابلہ ہے، اس کی تو نمازیں قضا ہوتی ہیں، یہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ مغالطہ عملی کی مثال دینے جا رہا ہوں۔ 40 دن چلہ کیا آیت اللہ کاظم حائری نے، بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑا عبادت گزار ہے، 40 دن چلہ کیا کہ کسی طرح امام کی ملاقات ہو جائے۔ 40 دن چلہ کیا، 40ویں دن چلہ مکمل ہوا تو ایک مکاشفے کی کیفیت ہوئی کہ فلاں چوک پر پہنچو تو ہم تم سے ملیں گے، فلاں رستے پر فلاں مقام پر پہنچو تو ہم تم سے ملیں گے۔ اب انہیں یہ تو یقین ہو گیا کہ میرے چلنے نے اثر کیا ہے، میری عبادت اتنی ہے کہ امام تک میری بات پہنچ گئی۔ اب یہ اس مقام تک پہنچے، جب اس مقام پہ جا کے کھڑے ہوئے تو ایک موچی کی آواز آئی، امام سے ملنا ہے۔ وہ جو آیت اللہ العظمیٰ، وہ جو 25 سال سے جس کی نماز شب قضا نہیں ہوئی، وہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مثال کے طور پہ با کردار سمجھتا ہے، اسے ایک مرتبہ دکھایا ہم موچی کے ذریعے سے ملیں گے۔ کیا معلوم تمہیں، کیا پتا کہ اس کا عمل کیا ہے؟ لہذا میں بھائی ایک لمحہ لگا تھا حضرت ہور کو ادھر سے ادھر، ایک لمحے میں ادھر سے ادھر، لہذا دروازہ یہ اہل بیت کا ہے، میں یہاں کا کوتوال نہیں ہوں، یہ ملکیت اہل بیت کی ہے، میں یہاں کا چودھری نہیں ہوں، میں اپنے اوپر رکھ کے چودھریوں سے بات کر رہا ہوں۔ جی توجہ ہے؟ کچھ لوگ مغالطے عملی کا شکار ہیں نا، سال میں ایک مجلس کرواتے ہیں، سال بھر سیاست کرتے ہیں۔ آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں اگر سوز خان
مسلمان ہوں، میں اگر نوحہ خان ہوں، میں اگر شاعر ہوں، میں اگر خطیب ہوں، میں اگر مقرر ہوں، تو میں اپنے عمل کو اگر دوسروں کے عمل سے بڑا سمجھنے لگوں گا، یہی مغالطہ عملی کی طرف لے جائے گا۔ شعراء کرام تشریف فرمائے، بڑے مضبوط شعراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے عقیدے کا اظہار اور اپنے خیال کا اظہار کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب کسی محفل میں، مجلس میں کوئی بے بہرا کلام پڑھتا ہے، ویسے ہی آج تو گلا شکوہ بند ہو جانا چاہیے۔ کل ماضی میں بے استادہ گالی تھی، آج ہر تیسرا آدمی بے استادہ ہے۔ یہ میں نے کہا صاحب آپ بڑا اچھا پڑھا، گلا بہت اچھا ہے آپ کا، یہ کلام کس کا ہے؟ کہا میں نے خود کہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کس کو دکھاتے ہو؟ کہنا نہیں دکھایا تو کسی کو نہیں۔ تو کیا تم پیدائشی شاعر ہو؟ جی، میر انیس کا پہلا کلام اور میر انیس کا آخری کلام اٹھا کے دیکھ لیجیے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ فرق بتاتا ہے پیدائشی کوئی عالم نہیں ہوتا سوائے 14 کے۔ ان کے کلاموں میں فرق بتاتا ہے کہ پیدائشی عالم نہیں ہے کوئی، یہ ہے صرف جنہیں اللہ نے پڑھا کر بھیجا۔ لہذا ہم سب کو استادوں کی ضرورت ہے بھائی، حتیٰ جو استاد ہو اس کا بھی کوئی استاد ہو سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ استاد ہو گئے تو اب کوئی استاد نہیں ہے؟ مغالطہ عملی، میں اپنے عمل کو بڑا سمجھتا رہا ہوں۔ میرے مولا علی کا فرمان میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ثلاث قاسمات الظہر، 3 لوگوں نے معاشرے کی کمر توڑی ہے، 3 لوگوں نے معاشرے کی کمر توڑ ڈالی۔ رجل استکثر عملہ، وہ شخص جو اپنے عمل کو زیادہ مانتا ہے۔ مجھ سے بڑا کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی سوزخان نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی بانی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی ماتمی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مجتہد نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے۔ ہر قبیلے کی بات کر رہا ہوں بھائی۔ رجل استکثر عملہ، جس کے عمل، جو اپنے عمل کو بڑا مانتا ہو، زیادہ مانتا ہو۔ اور رجل نسی ذنبہ، جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہو۔ جو گناہوں کو بھول جائے، مجھے دوسروں کے گناہوں کو بھولنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد رکھنا ہے۔ یا الٹا چل رہا ہے، یا مسئلہ الٹا ہے، دوسروں کے گناہ مجھے یاد رہتے ہیں اور اپنا گناہ مجھے یاد نہیں رہتا۔ اور معصوم فرما رہے اپنے گناہ کو یاد رکھو۔ رجل نسی ذنبہ، جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہو۔ اور رجل اعجب برأیہ، وہ شخص جو اپنی رائے کو سب آراء پر زیادہ غالب مانتا ہو۔ ہمارے ساتھ اکبر کاظمی صاحب جو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر تھے، کئی پاکستان سن 50 میں اور سن 60 میں جو پاکستان ریڈیو پاکستان کے سینٹرز بنے تھے، اس وقت میں وہ ڈائریکٹر تھے، بانیان میں سے تھے ریڈیو پاکستان کے۔ وہ ہمارے ساتھ حج پہ تھے، کہنے لگے مولانا 2 باتیں لوگوں کو زیادہ نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کا پیسہ اور ایک اپنی عقل۔ میری عقل سے زیادہ تو عقل ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اور اس کے پاس پیسہ بہت ہے۔ بھائی تمہیں کیا مصیبت آئی ہے کہ اگر اس کے پاس گاڑی ہے، اگر اس کے پاس گھر ہے، اگر اس کو اللہ نے، ہم تو ویسے ہی امام سجاد کے ماننے والے ہیں۔ جب میرے معصوم امام کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مومن کو کوئی نعمت ملی ہے تو امام سجدہ کرتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک مومن کو خوشحال بنا دیا۔ صلوات پڑھیں گے مولا کی ذات پر۔